رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں ایک ہی بیان کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو، کہ انسان اللہ سے ڈر کے اعمال صالحات شروع کر دے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جب وہ متقی بن جاتا ہے پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا صلہ ہے جنت، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، قیامت کے دن متقین لوگوں کو وفد کی شکل میں، گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ سفید اونٹنیوں پر بٹھا کے بڑے باوقار طریقے سے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، قال لهم خزنتها، جنت کے دروغے چوکیدار فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ، طبتم، آج تمہاری خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی کس چیز کا صلہ؟ جو دنیا میں تم نے تقوی اختیار کیا، روزے رکھے، قیام کیا، قیام لیلۃ القدر کیا، قرآن مجید پڑھا، صدقات و خیرات دیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا، یہ اس کا صلہ ہے۔ آج تم خوش ہو جاؤ، طبتم فادخلوها خالدین، جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، آج کے بعد تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ 70,000 لوگوں کا گروہ ہوگا، اور اس کی قیادت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، فاستفتحا، اور میں مطالبہ کروں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ دروازہ کھولو، فیقول الخازن من انت، وہ دروگا پوچھے گا آپ کون ہیں جو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ فرشتہ۔ کس کو پوچھ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ دیوار کے پیچھے، یعنی فرشتہ اندر ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، فرشتے کو پتہ نہیں دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے وہ نوری مخلوق، اس کو علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، وہ کسی کی گھڑی گم جائے، موبائل گم جائے، بھینس چوری ہو جائے، وہ پوچھ نکالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، وہ جی بڑا سیاح ہے، پوچھ کٹ دے بس ہے، بندے دے جگہ دے کولے پہنچ جاتا ہے۔ ایک چیز گم گئی اور ایک ساتھ ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی کے پاس علم غیب کی چابیاں ہے ہی نہیں، قل لا یعلم غیب السماوات والارض الا اللہ، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مت جاؤ ان لوگوں کے پاس، کچھ نہیں، یہ لٹیرے ہیں، مال کے بھی اور عزتوں کے بھی۔ خیر، آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا بکا امرتو، بکا امرتو لا افتح لاحد قبلک، مجھے اس بات کا پابند کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے علاوہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو دروازہ کھلے گا، اور کوئی آ جائے دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، دنیا میں ہم سب سے بعد میں آئے ہیں، قیامت والے دن ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔
اور فرمایا کہ سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ قصہ مختصر، یہ جو اللہ نے تقوی کا صلہ جنت رکھی ہے، الحمدللہ ہم نے قیام کیا اللہ کی توفیق سے، روزے رکھے اللہ کی توفیق سے، قیام لیلۃ القدر آج 5ویں رات ہے، الحمدللہ قیام کر رہے ہیں، یقینی طور پر ہمیں اللہ نے وہ رات نصیب کر دی ہے، جو بھی تھے اللہ نے دے دی ہے انشاءاللہ۔ اور تینوں کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس نے روزے رکھے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، جس نے قیام کیا رمضان کا اس کے سارے گناہ معاف، جس نے قیام لیلۃ القدر کیا اس کے سارے گناہ معاف۔ بلکہ عید والے دن اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں اگر کوئی مزدور پوری مزدوری کر لے، یعنی مزدوری ٹھیک کر لے، تو اس کو پوری بدلہ دینا چاہیے، اجرت پوری دینی چاہیے؟ فرشتے کہا یا اللہ کیوں نہیں، جب اسے مزدوری پوری کی ہے تو اس کو اجرت بھی پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو لوگ رمضان کے روزے رکھ کے آج عید پڑھنے کے لیے آگے ہیں، میں اللہ نے ان سب کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو جب سارے گناہ معاف ہوتے کیا ملتا ہے؟ جنت۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یہ جہنم ہے یا جنت۔ تو صبر کا صلہ کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، روزہ صبر کا نام ہے اور اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ تو وہ جنت کیسی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ وہ تو آپ کو کن لوگوں کے لیے کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤۃ مجوفۃ، جنت کے اندر ایک خیمہ ہے، ایک محل ہے جو ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہے، محل ہے ایک موتی سے، ڈائمنڈ۔ یہاں تو ڈائمنڈ کی وہ انگوٹھی کا ایک چکر چلتا رہا، پتہ نہیں 3 ارب کی تھی، 5 ارب کی تھی ایک انگوٹھی، تو وہ پورا محل ڈائمنڈ کا بنا ہے، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، اس کے اندر کھڑے ہو تو باہر سب کچھ نظر آئے گا، باہر کھڑے ہو تو اندر سب کچھ نظر آئے گا۔ اور موتی کو قرید کے بنایا گیا ہے، موتی کو قرید کے، یعنی اس کے اندر جوڑ نہیں ہے، پورے موتی کو قرید کے بنایا گیا ہے۔ اچھا وہ حال کتنا ہے؟ ہمارے ہاں ایک تصور آتا ہے نا، موتی اتنا سا ہوتا ہے، یعنی 1 سوتر کا 2 سوتر کا، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ وہ کتنا بڑا موتی ہے، کتنا بڑا محل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 میل لمبا ہے، 60 میل لمبا ہے اس کا طول ہے، یعنی 60 میل، عربوں کے 60 میل جو ہے نا، جو عربوں میں میل یوز ہوتے تھے، وہ ہمارے 90 میل بنتے ہیں، 90 میل ہمارے، اور ہمارے 90 میل کو جب آپ کلو میٹر میں لے جائیں گے تقریباً 130-40 کلو میٹر سفر بن جاتا ہے، یہاں سے ملتان، ٹھیک ہے۔ اتنا لمبا وہ ایک موتی کا محل ہے، اور اللہ نے ایک ہی جنتی کے لیے بنایا ہے، اور غالباً 30 میل اس کی چوڑائی ہے۔ یہ اللہ نے ایک جنتی کو ایک مکان تیار کر کے جنت میں دی ہے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، انا زعیم ببیت فی الجنہ، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ۔ 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں گھر کی، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں بالکل درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور جی فارے چوک، اور میں ضمانت دیتا ہوں اعلیٰ اوپر والے جنت میں۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہے درمیانہ جنتی، درمیان میں۔ فرمایا وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ جنت میں محل ہے اس کے لیے فرمایا وہ بندہ ہے جو اچھی اخلاق کا مالک ہے۔ کون ہے؟ حالانکہ بات کوئی بھی نہیں، وہی کوئی اوکھا کام ہے اچھا اخلاق استعمال کرنا؟ کچھ بھی نہیں، ہنس کے مل لیں، جب بھی آپ ملے کسی سے مسکرا کے مل پڑیں، غصہ نہ کریں، متھے تے تیوڑیاں نہ چڑھاؤ۔ ہمارے ہم الحمدللہ اہل توحید ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے اندر اس بات کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، اخلاق کی ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں بہت زیادہ کمی ہے۔ دوسرا اخیر کر چڑی ہے، دو میں ہاتھ بھی ملاندے نال چومدے بھی نے، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ ملاتے ہیں ایسے تو چہرہ ان کا اس طرف ہوتا ہے، مسکرانا تو بڑی دور کی بات ہے، مسکراہٹ تو ان کے چہرے پہ آتی نہیں ہے۔ نہیں، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا اپنے بھائی سے ملو، انتل کا خا کا بے وجہن طلقن، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملو، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کچھ نہیں پڑتا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ پہلے کا جو نا جناب میں بھول گیا، میں ابھی آ جائے گا ذہن میں کہ وہ کس چیز کا صلہ ہے، جنت۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہے جنت، یعنی ایک خیال آتا نا، ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ادنا درجے کے جنتی کون سا اور اعلیٰ درجے کے جنتی کون سا ہے؟ یعنی جو ادنا درجے کے جنتی اس کی کیا تعریف ہے، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ دل میں خیال آ گیا، آج میں نے کہا آج رمضان کا آخری دن ہے، ان کو جنت بھی سنا دیں، سارا مہینہ جنت ڈرا ڈرا کے ان کا بیڑا گھر کر سٹے۔ آپ نے فرمایا جو ادنا درجے کا جنتی ہے نا، سارے جنتی جنت میں چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ آ گیا دیکھ رہا ساری جنت بھر گئی، میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے جا تجھے اتنی جگہ دی جتنی دنیا کے اندر ایک بادشاہت کی بادشاہت تھی، اتنی پھر اتنی پھر اتنی پھر اتنی پھر اتنی، کتنے ہو گئے؟ پانچ بادشاہوں کی بادشاہی جتنی جنت دیتا ہوں تجھے، اللہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا وَلَكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا، 10 گنے اس سے بھی زیادہ، 50 ملکوں کے برابر، 50 ملکوں کے برابر جو ادنا درجے کے جنتی ہے اس کی جنت ہوگی۔ اور فرمایا جائے گا وَلَكَ فِيكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، جو چاہے گا تجھے ملے گا، جو تیری آنکھ پسند کرے گی وہ تجھے ملے گا۔ ایک درخت ہوگا جنت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جنتی کو وہ ملے گا، ہر اس کے اوپر پھل ہوگا، جو چاہے گا پھل وہ وہاں سے آئے گا، اس کے سامنے پیش ہو جائے گا، یہ کھائے گا، جتنا کھایا اتنا جا کے پھر نیا لگ جائے گا۔ اتوبہا متشابہا، پھل ملیں گے، بظاہر وہ دنیا کے پھلوں کی طرح کی شکل کے ہوں گے، لیکن ہوگا ذائقہ جنت کا، کھٹے نہیں ہونے لگے، وہ ان کا ذائقہ جنتی پھلوں کا ہوگا۔ وہ درخت کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیز ترین سوار مزمر، وہ گھوڑا جس کو پریکٹس کروائی جاتی ہے بگانے کی، اس کو لے کے بھاگنا شروع کرے، 100 سال 100 سال ما یقطعها، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ما فی الجنت شجر وساقها من ذهب، فرمایا جتنے بھی درخت ہیں نا جنت کے، ان کی جو جڑ ہے وہ سونے کی ہے، سونے کی جڑ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دفعہ کہہ دے، اللہ ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ کتنا سا فرق پڑ گیا ہے؟ کچھ دیر لگیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو ادنا جنتی تو اعلیٰ، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزت کے جھنڈے میں نے اپنے ہاتھ سے گاڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ان کو جتنی بڑی جنت ملے گی، جتنی بڑی نعمتیں ملیں گی، آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اتنی بڑی نعمتوں کا مالک اس کو بناؤں گا جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے سوال کرتے ہو جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ درمیانے درجے کی ہے اور اوپر والے درجے کی جنت ہے۔ مِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی چاریں نہریں جو ہیں نا وہ اسی سے بہتی ہے، جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، ساری نہریں جنت الفردوس سے نہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، انہار من
لبن لم يتغیر طعمه انہار من خمر لذت للشاربین انہار من عسل مصفى. 4 نہریں ہیں. ایک نہر ہے ایسے پانی کی جس سے زندگی بھر کبھی بدبو نہیں آئے گی، خراب نہیں ہوگا پانی. آپ کا پانی ہے نا، اس کو ڈال کے رکھ دیں آپ، ہفتے کے بعد جالا پڑ جائے گا. ایسے ہی ہے وہ، سمجھے سیم لائک آب زمزم. آب زمزم کو آپ 20 سال رکھ دیں کین میں بند کر کے، اس میں جالا نہیں پڑے گا. آب زمزم کی یہ خوبی ہے، اس میں جالا نہیں پڑے گا. تو جنت کا پانی، اس میں سمیل نہیں آئے گی، خراب نہیں ہوگا. ایک دودھ کی نہر ہوگی، وہ بھی لم یتغیر طعمہ، دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا، ہر وقت فریش، ہر وقت فریش. دنیا کا دودھ ابال کے رکھو ٹھیک ہے، ورنہ گھنٹے بعد خراب ہو جاتا ہے. ابال کے بھی رکھو تو وہ 12 گھنٹے نکالتا ہے، پھر خراب ہو جاتا ہے. فریج میں رکھو جم جاتا ہے، پھر بھی وہ گڑبڑ کر جاتا ہے. وہ جو دودھ ہے جنت کا، وہ 100 سال بھی پڑا رہے گا جب پیو گے تازہ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں تیسری نہر ایسی شراب ہوگی جو پینے والوں کو پسند آئے گی، اور ایسی شراب ہوگی، شراب سے یہ ذہن میں گمان آتا نشہ بھی آئے گا. اللہ کہتا نہیں لا يُصَدَّعُونَ فِيهَا وَلَا يُنزِفُونَ. سر بھی درد نہیں کرے گا، نشہ بھی نہیں آئے گا، ہوگی شراب، سر بھی درد نہیں کرے گا، نشہ بھی نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اور نہریں ہوگی جو بالکل صاف شہد. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ. اور اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی مزید. تو یہ اللہ نے جنتیوں کے لیے سب کچھ اہتمام کیا ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے. اللہ کہتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، میری طرف سے مہمان نوازی ہے. میزبان تو دیکھو کڈا بڑا ہے، کیسا حال ہے، تو اس کی میزبانی کیسی ہوگی، کتنی اچھی میزبانی ہوگی، وہ کتنا اچھا سلوک کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی اس کا اخلاق ایک بندے جیسا ہوگا. سارے جنتیوں کا اخلاق ایک بندے جیسا ہوگا. کیا مطلب؟ کہ جیسے ایک بندہ اپنی ذات کے لیے ہر اچھائی چاہتا ہے نا اپنی ذات کے لیے، تو ہر جنتی کے لیے اسی طرح چاہے گا جیسے اپنی ذات کے لیے چاہے گا. وہاں بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، ڈکیتی نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، پیشاب نہیں ہوگا، پخانہ نہیں ہوگا، بلغم نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. ہر بندے کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 ہاتھ قد ہوگا، 90 فٹ کا ہوگا ہر بندہ. اور ان کی عمریں، مرد کی عمر 30 سے 33 سال اور عورت کی عمر 15 سے 18 سال. فار ایور ایسے رہیں گے، اسی عمر کے رہیں گے، کبھی بھی زندگی میں بوڑھے نہیں ہوں گے. اور ہر مرد کو اللہ 100 بندے کی پاور دے گا جنت کے اندر. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندے کو اللہ 2 حوریں عطا کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ کیسی ہوں گی؟ یرا مخ اللحم من وراء العظم، کہ کپڑے کے اندر پنڈلی، چمڑے کے اندر گوشت، گوشت کے اندر ہڈی، ہڈی کے اندر گودا. وہ باہر کھڑا ہوگا بندہ تو اس کے خامد کو نظر آئے گا، اتنا صاف ہوگا اس کا جسم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرات من اہل جنت، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک حور جو ہے وہ جنت دنیا کی طرف دیکھ لے، لا اضاءت ما حولها، پوری دنیا روشن ہو جائے اس کے چہرے سے. ولا ملأت ریحا، پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے. ولا نصیفها على رأسها خیر من الدنيا وما فيها، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ صرف اس کا ایک دوپٹہ، آقا نے فرمایا ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لو، ڈالر، ریال، دینار، سونا، چاندی، پیٹرول، ڈیزل، ان کی قیمتیں، سارے ملکوں کے خزانے جمع کر لو، جو اس حور نے سر کے اوپر ایک دوپٹہ لیا ہے، آقا فرماتے اس کی قیمت نہیں پوری کر سکتا. اور جو دنیا کی عورتیں ہوگی نا، یہ ان کی سردار ہوگی، ان حوروں کی سردار یہ ہوں گی، ان کے اوپر ان کی سرداری چلے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ نے اہل متقین کے لیے سب کچھ رکھا ہے، اہل تقوی کے لیے سب کچھ رکھا ہے کہ بھئی جو انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ ان چیزوں کا حقدار ٹھہرے گا قیامت والے دن۔ کون لوگ؟ جنہوں نے روزے رکھے۔ یہ نہیں ابھی رمضان کے مہینہ تو روزے رکھ لیے، جیسے رمضان گیا بھاگ گئے، یہ کام نہیں ہوگا، چلے گا۔ فصلی بٹیروں والا کام نہیں چلے گا۔ رمضان میں تو مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہے، رمضان کے بعد اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم مغرب پڑھ کے جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے چاند کا، چاند نکل آیا، عشاء میں مسجد خالی، یعنی فجر کا بھی انتظار نہیں کرتے، عشاء میں مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ایسے کام نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان جب اللہ سے دوستی لگائے نا تو پکی لگائے، کچی دوستی نہیں۔ احکام خداوندی مستقل بنیادوں پہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، اور ریگولر نمازیں جو بھی اس کو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کی وہ پیروی کرے، پھر وہ اس جنت کا حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ وقت آیا کڑ کے چلا گیا، پھر اگو کی نے ویکھیا تو کی کیتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق تصور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک بوڑھی اماں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی جنت میں ٹر جاؤں گی، میں بھی جنت میں چلی جاؤں گی۔ آقا نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ رو پڑی بیچاری، یہ کیا کہہ دیا، میں تو رہ گی، میں تو نہیں جا سکتی۔ آپ مسکرا دیے، کہا اماں جی جنت میں جوان جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے، یعنی جوان ہو جائیں گے۔ جب جہنم سے کچھ یا وہاں پہ نا 2 قسم کا سسٹم ہے اللہ قیامت والے دن کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا حساب و کتاب ہو گیا، اللہ نے آپ کے اوپر ترس کھا لیا، رحم کھا لیا، معافی مل گئی، بارو باری جنت مل گئی، چلے گئے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اہل توحید ہوں گے اہل توحید، لیکن چلے جائیں گے جہنم میں، گناہ بڑے کیے تھے۔ ٹھیک ہے، گناہ تو کیے تھے نا، ایک بندہ توحید پرست ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن ہر صورت جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے اور زندگی بھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ بے شک ڈائریکٹ چلا جائے یا جہنم سے ہو کے چلا جائے، اللہ اس کو جنت میں ضرور لے کے جائے گا، ان کو نکال کے لائے گا اللہ۔ لیکن جب وہ نکلیں گے وہ جلے ہوئے ہوں گے، راکھ ہوں گے، تو جنت سے پہلے ایک نہر الحیات ہوگی، اس میں اللہ اس کو غسل دے گا، یہ نوجوان تر و تازہ ہو جائے گا۔ حدیث میں شفاعت کی یاد آ گئی، آخری سفارش، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی سفارش کریں گے، یہ جو حافظ تراویحیں پڑھائی ہیں نہیں بھی 10 بندوں کی سفارش کریں گے، ایک حافظ انشاءاللہ، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل کر لے جن کی یہ شفاعت کریں گے۔ تو نبی بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اللہ بھی مٹھی 3 بھر کے ڈالے گا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ہمارے نبی جان نہیں چھوڑیں گے اللہ کی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے، آخر دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا پیار ہے نبی کو امت کے ساتھ۔ آپ ایک دن بیٹھے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جوش میں آگے صحابہ بیٹھے تھے سارے، فرمایا اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، تم راضی ہو کہ جنت میں جانے والے جو ٹوٹل لوگ ہیں اس کے اندر 1/4 چوتھا حصہ میری امت ہو، 3 حصے باقی ساری امتیں ہوں۔ کبرنا، صحابہ نے نعرہ تکبیر مارے، اللہ اکبر، خوش ہو گئے۔ آپ نے اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا راضی ہو تم 3 حصہ تم ہو، 2 حصے باقی ساری امتیں ہوں؟ پھر صحابہ نے کہا کبرنا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اما ترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، آدھی جنت میرے امتیوں سے بھری ہوگی، آدھی باقی ساری امتیں ہوگی۔ پھر بھی یہ سارا کچھ ہو گیا، آپ جائیں گے، بار بار سجدے میں گریں گے، بار بار سفارش کریں گے، بار بار کریں گے، اللہ کہیں گے جس کے دل میں 1 رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ، آدھا کوارٹر سے پھر ہاف، پھر اس کا کوارٹر، 8واں حصہ رائی کا دانہ، کتنا زیادہ رائی کا دانہ، اس کے 8 حصے کرو ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا بھی اگر ایمان ہے محمد، جاؤ اس کو بھی نکال کے لے آؤ، اس کو بھی لے آئے،
آخری سفارش آقا جائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہیں گے یا اللہ فَأَذَن لِّي أَنْ أَخْرُجَ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا قَطُّ۔ یا اللہ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ایک بھی نماز زندگی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، زکات نہیں دیتی، حج نہیں کیتا، شرک بھی ترنا نہیں کیتا، وہ بھی جنت وچ پیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ پڑھیں، نہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں گیا نا، اور سب سے آخر میں نکلے گا، ٹھیک ہے، سزا یہی ہے۔ تو یا اللہ مجھے اجازت دے دو میں ان لوگوں کو نکال کے لے آؤں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ جواب کیا دیں گے؟ لیس ذاک الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ آپ کا کام نہیں، وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جاہ و جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم، تین قسمیں کھائے گا اللہ رب العزت۔ لَأَخْرُجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں اس بندے کو ضرور جنت سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ شرط کیا ہے؟ شرک نہ کیا ہو۔ یہ میرا کام ہے نبی، تیرا کام نہیں۔ آپ خاموش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، وہ غسل کریں گے، ان کے گلے میں ایک توق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک توق، یعنی ایک ہار جیسا، پٹا جیسا ہوگا۔ وہ جنت میں آئیں گے، جنتی ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے دیکھو یہ لوگ ہؤلاء من قالوا لا الہ الا اللہ ولم یعملوا شیئا قط، یہ آج وہ لوگ بھی جنت میں آ گئے ہیں جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور کوئی عمل نہیں کیا۔ آج اللہ ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آیا ہے، اور یہ ان کی نشانی ہوگی کہ یہ نے پٹا ڈالا ہوا، یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں۔ یہ میرے اللہ کی کرم نوازی اہل توحید کے ساتھ، یہ پیار ہے میرے رب کا اہل توحید کے ساتھ۔ ایک اور بخاری کی حدیث سے آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے کہ توحید کا صلہ کیا ملے گا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ جس کی پوجا کرتا تو اس کے ساتھ جائے گا، جس امام کے پیچھے تھا اس کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی؟ جس امام کے پیچھے چلتا تھا اسی کے پیچھے جائے گا، آگ کا پجاری آگ کے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا امام کون ہے بھائی؟ ہمارے امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہمارے امام ہیں، اللہ کے نبی ہمارے امام ہیں۔ ہم نے اس سے نیچے کسی کو امام پکڑا ہی، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو سب لوگ چلے جائیں گے، ایک گروہ کھڑا ہوگا، اللہ پوچھیں گے بھئی ہاں تسی کیوں کھلوتے، تسی کیوں نہیں گئے، تسی بھی ٹر جاؤ۔ وہ کہیں گے ابھی تک ہمارا رب نہیں آیا، ابھی تک ہمارا اللہ نہیں آیا، وہ آئے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوری بخاری صحیح مسلم کے ہمارا رب ابھی نہیں آیا، ہمارا رب بخاری میں بھی ہے سر، ہمارا رب جب آئے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے رب کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم بڑی بڑی بات ہے، ہم نے رب کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا رب کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک اہل جنت کو اپنی شکل متعارف کروائی ہوئی ہے پہلے کی، اللہ وہ شکل چھوڑ کے ایک اور شکل میں ان کے سامنے ہوگا جو ان کو اللہ نے پہلے نہیں سمجھائی تھی، بتائی نہیں تھی، متعارف نہیں کروائی ہوگی۔ اللہ اس شکل میں سامنے ہو کے کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، آؤ چلیں، آؤ جاتے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، تو ساڑا رب نہیں، آپ ہمارے رب نہیں ہیں، ہمارا رب جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے، ہم کسی اور ایرے گہرے کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کہے گا بڑے پکے ہو بھی تسی، ایتھے آ کے بھی چکر نہیں کھادا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری شکل میں ان کے سامنے ہوگا، وَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، اللہ اکبر، اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، سارے اہل توحید سجدے میں پڑ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ انت ربنا، حدیث کے الفاظ ہیں انت ربنا انت الہنا، اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے،
ہم نے دنیا میں بھی تیرے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھا، قیامت والے دن بھی ہم نہیں دیکھنے کے لیے تیار۔ اور اللہ ایک ہی بات کہے گا، ایک ہی بات، کہ تم نے میری توحید پہ کار بند رہی اور اتنے کار بند ہو، آج بھی چکر کھانے کے لیے تیار، جاؤ میری رحمت سے سارے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ توحید کی وجہ سے ہے، سنت کی وجہ سے۔ بھائیو، آج کا درس کا خلاصہ یہ ہے، اپنی زندگی میں شرک نہیں کرنا۔ اپنی زندگی میں شرک کیا ہے؟ جو کام اللہ سے ہونے کی امید ہے وہ ہم اللہ کے غیر سے ہونے کی امید کر لیں۔ سادے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، جو کام اللہ کرتا ہے وہ ڈیوٹی ہم کسی اور کی لگا دیں کہ وہ بھی کرتا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بابا جی بھی دیندے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، وہ کون سا ایسا کام ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا اور ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جائیں کہ تو کر دے، اللہ نہیں کر سکتا؟ ہے کوئی ایسا کام بھائی؟ نہیں نا دنیا میں کوئی۔ تو پھر کیوں اس کو چھوڑتے ہیں جب سارے کام کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر میرے تسمے کا جوتا بھی ٹوٹ جائے تو میں تو اللہ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں۔ رکوع، سجدہ، قیام، دعا، عبادات، صدقہ و خیرات، نظر و نیاز صرف اللہ کی، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ وعدہ تم کر لو، انشاءاللہ جنت کا وعدہ میں اللہ سے آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری توحید پہ مر جائے گا اس کو جنت ضرور دوں گا۔ اپنے نبی کی زبانی اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ جب آپ گئے تھے نا معراج پہ تو وہاں سے 3 تحفے لے کے آئے۔ کہ تحفہ یہ تھا کہ اہل توحید کی بخشش، اللہ نے فرمایا کہ جو تیرا امتی توحید پہ مر جائے گا نبی اس کو جنت ضرور دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور سنت کہ نبی نے جیسی نماز پڑھی، نبی نے جیسا روزہ رکھا، نبی نے جیسی زکوٰۃ دی، نبی نے جیسا حج کیا، نبی نے جس طرح جو کام کیے وہی کام ویسے ہی کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نماز ہم سب کے سامنے ہے۔ جاؤ، اللہ آپ لوگ پڑھے لکھو، یہ ابھی پڑھا لکھا دور، ان پڑھ لوگوں کا دور نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی بچہ بھی 10 پڑھا ہوا ہے آج کل۔ جاؤ بخاری شریف اٹھا لو، مسلم شریف اٹھا لو، جس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں، نہ اہل حدیث کا، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا۔ آپ کو صحیح بخاری میں رفع الدین ملے گا نا؟ رکوع جاتے بھی ملے گا، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الدین ملے گا، 2 رکعت کے بعد اٹھتے وقت بھی ملے گا، پہلی رکعت میں بھی ملے گا۔ اور میرے نبی نے پوری زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع الدین کے ادا نہیں کی۔ ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع اللہ کی قسم اٹھایا کہتا ہے میرے نبی نے بغیر رفع الدین کے ادا نہیں کیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ کوئی بندہ نبی کی ایک نماز کا ایک رکوع ثابت کر دے کہ آپ نے بغیر رفع الدین کے ادا کیا، میں ساری زندگی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے بندو بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، اس میں آپ کو آمین بالجہر ملے گی، سینے پر ہاتھ باندھنے ملے گی، اس میں آپ کو رفع الدین ملے گا، نبی کی پوری نماز ملے گی۔ تو ہم کیوں سنت کو چھوڑتے ہیں؟ دعویٰ ہمارا نبی سے محبت کا اور کام ہم وہ کرتے نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی ساتھی کو کوئی سوال و بعد میں مجھ سے کر سکتا ہے اس بارے میں، انشاءاللہ میں جواب دہ ہوں۔ اور میں ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ مصلی اللہ کے نبی کا مصلی ہے، مصلی رسول ہے یہ جس میں بیٹھا ہوں۔ اور اتنی بڑی میں نے بات کی ہے الحمدللہ تحقیق کی بنیاد پہ کی ہے، تحقیق کی بنیاد پہ کی ہے۔ میں ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں، ہری پور کا تھا۔ میں نے ایسی 27ویں رات تھی، لوگ بڑے تھے وہاں، میں نے 27ویں رات کو نماز کا طریقہ بتاتا تھا، تو میں نے بات کر دی، میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، آپ نے ایک نماز بھی بغیر رفع الدین کی ادا نہیں کی۔ اور میں نے کہا فلاں مولوی صاحب، ان کا نام تھا قاری بشیر، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جنت دے، وہ امام تھا حنفیوں کا مرکزی۔ میں نے کہا وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کیا دے رفع الدین منسوخ ہو گیا ہے، میں چھوڑ دوں گا۔ 35 آدمی میرے پاس جمع ہو گئے، 35 جمعے کا واقعہ ہے، 35 آدمی آگے کہنے لگے مولوی صاحب جیڑی گل کیتی ہے تے پکے ہو؟ میں کہ لوہے ورگا پکا، جاؤ چلے جاؤ۔
وہ رفع نہیں کرتے تھے، وہ اس مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، کہنے لگے مولوی ایک بڑا بڑا قابو آیا ہے تے بھابی ہون لگیا ہے، دیوبندی ہون لگیا ہے، نکی جی کام کرنا ہونا کیڑی گل کرنی ہے، اے بس قرآن پڑھ کے ممبر تے کھلو کے جمعے دے وچ کہنا ہے کہ رفع دین منسوخ ہو گیا سی، رفع دین منسوخ ہو گیا ہے، مولوی صاحب یہ بات آپ کر دیں۔ مولوی نے برسر ممبر کہا میں دیوبندی ہو جاؤں گا، اس نے کہا توبہ کرو، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا پھر ہم جا رہے ہیں سارے، انہوں نے کہا تسی جنوے جاؤ، تسی اہل حدیث ہو جاؤ، میں نے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بات قرآن پکڑ کے میں نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مصلی رسول بیٹھا، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اسی مولوی صاحب کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ایک دفعہ ہو چکا تھا تراویحوں کے اوپر، بچوں کو پڑھا رہے تھے تو چند ایک مولوی ہم اس کے پاس چلے گئے، کوئی میٹنگ تھی ہماری، تو ہمارے ایک مولوی صاحب ہے اکرم شاکر صاحب ٹیکسلا میں، آج بھی وہ زندہ ہے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تراویحیں کنیاں نے؟ کہنے لگا 20 نے۔ تو ادھر قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، تو مولوی شاکر صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا، میں آپ کو اللہ گھر میں بیٹھ کے بات واقعہ سنا رہا ہوں، ہاتھ پکڑ کے اس مولوی صاحب کا قرآن کے اوپر رکھ دیا۔ مولوی صاحب تراویحیں کتنی ہے سنت؟ کہنے لگا جی 11 نے۔ ابھی کہہ رہا تھا 20 ہے، ابھی کہہ رہا 11 ہے۔ میں کہا مولوی صاحب پہلا صحیح سی یا ہن صحیح ہے؟ اس نے کہا اب اللہ کے قرآن کی بات آ گئی ہے، اس کے ساتھ تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو مجھے پتا تھا یہ حلف نہیں کرے گا، تو میں نے اس لیے اس کو دعویٰ کر دیا تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ الحمدللہ علی وجہ البصیرہ میری ذات میں 1000 کمی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ میرے مسلک میں ایک بھی کمی نہیں ہے، ایک بھی چیز کتاب و سنت کے بغیر ہم الحمدللہ نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آخری تاخیرات ہے اور الحمدللہ ہم نے قیام کیا ہے، کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ انہوں نے پتہ نہیں کی بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے، ہمیں تو پڑھا نہیں جاتا۔ بیٹا دیکھ کی لکھا ہے۔ السلام علیکم۔ لائٹ چلا لا یار، ادھر سے چلے گی، کر ساؤنڈ دے دے۔ سوال ہے یا دعا ہے؟ ہاں جی۔ تو ہم نے آج اپنے رب کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے جائیں گے اور اللہ ہمارے ساتھ ضرور راضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ رونے سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے ایک آنکھ سے اس کے نا قطرہ گر جائے آنسو کا، اللہ فرماتے میں نے اس چہرے پر جہنم آگ کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ چہرہ جہنم میں نہ جائے اور پورا جسم چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جسم پہ میں نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں جی۔ ایک تو تسبیح نماز کا طریقہ، دوسرا والدین اپنی زندگی میں تقسیم کریں جائیداد اس کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وراثت لینے کی وجہ سے مجھ سے میرے بھائی ناراض ہیں، میں نے منانے کی کوشش کی، اس کا میرے اوپر کوئی جرم ہے، دے دیں۔ یہ 3 سوال کسی نے کیے ہیں، کسی بھائی نے کیے ہیں یا کسی بہن نے کیے ہیں۔ نمبر 1 تسبیح نماز کا طریقہ۔ بھائی یہ بات یہ ہے کہ تسبیح نماز پہلے باجماعت تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور اکیلے کے بھی وہ حسن درجے کی حدیث ہے، اگر اکیلا بندہ پڑھنا چاہے تو اکیلا پڑھ سکتا، اس کی گنجائش ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح جو ہے نا یہ قیام میں 15 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد رکوع میں، رکوع کے بعد سجدے میں، سجدے کے درمیان دوسرے سجدے میں یہ 10 مرتبہ ہے، یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے وراثت کا کہ کیا اپنی زندگی میں آدمی وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ باپ نہیں، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ترکے کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد جو بچ گیا اس کو ترکہ کہتے ہیں، وہ آپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگا۔ جو زندگی میں آپ نے تقسیم کرنی ہے وہ آپ اپنی اولاد کو گفٹ دے رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہدیہ دے رہے ہیں، اس میں بیٹی اور بیٹی کو برابر دیا جائے گا، بیٹے اور بیٹی کو
برابر دیا جائے گا، اس میں فرق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جو مرنے کے بعد تقسیم ہوگا وہ بیٹی کو ڈبل ملے گا، بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا، یہ مرنے کے بعد ہے۔ ہاں البتہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں میرے بچے ہیں 5-10 ہیں، میری وراثت بہت ساری ہے، آپ ان کو بٹھا کے ایک اس کا سکیچ بنا کے کہ بیٹا آپ یہ لے لینا، آپ یہ لے لینا، آپ بیٹی کو یہ دے دینا، شرعی طور پہ یعنی جو اس کا حق بنتا ہے، یہ آپ ان کو وصیت تو کر سکتے ہیں شریعت کے مطابق، وہ بھی شریعت سے ہٹ کے نہیں۔ باقی اپنی موجودگی میں آپ وراثت تقسیم نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد ہوگی۔ تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ میرے بھائی میں نے اس سے وراثت لی ہے تو وہ اس وجہ سے میرے ساتھ ناراض ہے کہ میں نے وراثت کیوں لے لی ہے، تو میں نے بہت کوشش کی منانے کی، تو کیا میرے اوپر جرم ہے؟ نہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ نے اگر وراثت لی ہے تو آپ نے اپنا حق لیا ہے، آپ نے اپنا حق لیا ہے۔ میری بہن نے اپنے بھائیوں سے حق لیا ہے، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بھائیوں کو، ان کو بلکہ خوش دلی سے فیصلہ قبول کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں نے دنیا میں اپنی جہنم کو کلیئر کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اکثر ایسے معاملات آتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہ لڑکی کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جبراً محروم کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یہ وراثت کا مطالبہ نہ کرے، اگر تو وراثت لے لی تو پھر زندگی پارے سے بوئے تو چڑھن جوگی نہیں رہنا، ایسے ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اسی باپ کے وہ بھی بیٹی جس کے باپ کے آپ بیٹے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے، شرعاً یہ بالکل حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور بڑے بڑے حاجی صاحب اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں ہدایت دے دے، مجھ سمیت اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ بس کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ دعا کر لیں اب اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں دعا کے لیے نا بہت سارے دوستوں نے درخواست کی ہیں، کچھ ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے حاجی صاحب کے بھی بچوں کے رشتے، بچے جوان ہو گئے ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے والدین اس سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے اچھے مناسب جو ان کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا بندوبست فرما دے۔ جن بہنوں کے بھائی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا، اللہ ان بہنوں کو بھائی نصیب فرمائے۔ اور بہت سارے دوست ہیں جن کو نہ بھائی یا نہ بہن ہیں، لا اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے کسی کو محروم نہ کرے۔ جی ہاں بیٹا یہ میں نے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دو بچایا کہ بے اولادوں کے لیے ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے، اور بھی دوست ہمارے ہیں، دو ہمارے عزیز ہیں ان کے سیف اللہ رضا، ان کے وہاں بھی اولاد نہیں ہے، اور بھی جتنے بھائی ہیں بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب فرمائے۔ جتنے بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ سب کی تنگ دستی دور فرمائے، اور جس نے دعا کے لیے کہا، جس مقصد کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وہ مقاصد پورے فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لک الحمد انت الحنان انت المنان انت بدیع السماوات والارض انت رب السماوات والارض انت قیم السماوات والارض انت نور السماوات والارض ومن فیہن یا رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمتہ، اللہم لک الحمد علی ما اعطیتنا، اللہم لک الحمد علی ما رزقتنا، اللہم لک الحمد علی ما خلقتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہم انا نسألک باسمک الاعظم الذي اذا دعيت به فاستجبت واذا سئلت به فاعطيت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم علينا بالصيام. اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا حاملين بالقرآن. اللهم اجعلنا عاملين بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعل القرآن والصيام شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم على حالهم ولا تنظر إلى سوء أعمالهم. رب ارحمهم كما ربيونا صغيرا. رب ارحمهم كما ربيونا صغيرا. اے اللہ تو ہمارے اعمال صالحات کو قبول فرما لے. اللہ ہم نے پورا مہینہ تیرے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اللہ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ ہم نے سارا مہینہ روزے رکھے. اللہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم نے تیری معصیت نہیں کی. اللہ نافرمانی کوئی نہیں کی. اللہ ہم نے سحر و افطار بھی کیا. اللہ قیام اللیل بھی کیا. اللہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کی. اللہ اپنی طاقت کے مطابق صدقات و خیرات بھی کیے. اللہ جو ہم کر سکتے تھے اللہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق کر دیا. اللہ آج وہ لے کر ہم تیرے سامنے آ گئے ہیں. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے. اللہ ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے. اللہ جیسے حق تھا وہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکے. اللہ جو حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے. لیکن اللہ جو کر سکے وہ تیرے سامنے لے کر آ گئے ہیں. اللہ تو خود فرماتا ہے, تیرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ تو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ جتنے لوگوں کو آزاد کیا ہے اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے. اللہ رمضان کی آخری رات جتنے لوگوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا اتنے ہی پھر تو آزاد کرتا ہے. اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ ہماری آخری رات میں نکال دے. اللہ آج کی رات کو لیلۃ القدر بنا دے. اللہ ہم نے ساری راتیں قیام کیا. اللہ لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کی. اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تو ہماری بھی زندگی کو صاف کر دے. اللہ ہمارے بھی اندر ہمارے دل کو صاف کر دے. اللہ ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے. اللہ ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے. اللہ فأي المؤمنين آذيته وشتمته وجلدته فاجعلها له
सलातन व ज़कातन व क़ुर्बतन तुक़र्रिबुहु इलैका यौमल क़ियामा। अल्लाह तेरे नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह जिस भी मोमिन को मेरी तरफ से तकलीफ़ पहुंची है, मैंने किसी को बुरा कहा, किसी को सज़ा दी है, अल्लाह मेरे नबी की दुआ को उसकी पाकी का ज़रिया बना दे, मेरे नबी की दुआ को उसको तेरी कुर्बत का ज़रिया बना दे। अल्लाह हम भी तुझसे ऐलान करते हैं अल्लाह, अगर हमने किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती की, अल्लाह जो हमें याद है या हम भूल गए हैं, वो दुनिया से चला गया या इधर है, अल्लाह हम उसके हक़ में तुझसे दुआ करते हैं अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह उसको पाक कर दे, अल्लाह हमारी दुआओं को तेरे कुर्ब का ज़रिया बना दे उसको। अल्लाह तू हमें भी माफ़ फरमा दे, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह आज आखिरी दिन, अल्लाह शायद दोबारा हमें ये दिन नसीब ना हो, शायद आइंदा साल हमें ये रमज़ान का महीना नसीब ना हो, अल्लाह शायद दोबारा हमें ये रमज़ान का महीना नसीब ना हो। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हम बड़े गलीज़ हैं, अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, हम बड़े स्याहकार हैं। अल्लाह तू खुद फरमाता है, या इब्न आदम, और इब्न आदम की औलाद, अगर तू गुनाह करके ज़मीर व आसमान भी भर के मेरे पास ले आया है, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बिल्लाह, तेरी मुलाकात मेरे साथ इस हाल में हो कि तूने शिरक नहीं किया, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। अल्लाह हम ये तुझे ज़रूर यकीन दिला सकते हैं, अल्लाह हमने तेरे साथ शिरक नहीं किया, अल्लाह हम तुझे अपनी तरफ से ये ज़रूर यकीन दिला सकते हैं, अल्लाह तेरे अलावा हमारा कोई नहीं, अल्लाह हमने तुझे ही देखा है, अल्लाह हमने तुझे ही देखा है, अल्लाह तेरे अलावा किसी और दर को नहीं देखा, अल्लाह कहीं पे जाके माथा नहीं टेका, अल्लाह किसी पे जाके रुकू और सजदा नहीं किया, अल्लाह किसी और के नाम की मन्नत नजर और न्याज नहीं दी, अल्लाह तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह तू भी जानता है इस बात को, अल्लाह तेरे अलावा हमारा कोई नहीं। अल्लाह तूने अपने नबी के साथ वादा किया है कि जो शिरक नहीं करेगा उसको माफ कर दूंगा, अल्लाह हमारा तू ही है, तेरे अलावा हम कहाँ जाए। अगर अल्लाह तूने भी दुदकार दिया, अगर अल्लाह अपने दर से हमें तूने दुदकार दिया, अल्लाह हमारे पास कोई जगह नहीं जहाँ हम जाके पनाह ले सके, अल्लाह आज हम तेरे दर पे आए हैं, अल्लाह तेरे घर में आए हैं, अल्लाह कोई जालिम भी किसी के पास घर में चला जाए, उससे माफ़ी मांग ले, वो उसको माफ़ कर देता है। अल्लाह तू तो गफूर रहीम है, अल्लाह तू तो खुद कहता है जो मेरी तरफ चल के आए मैं भाग के आता हूँ, जो हाथ फैला के आए मैं बाहें फैला के आता हूँ। अल्लाह तू खुद कहता है मेरा बंदा मेरी तरफ आए, तू खुद अपने बंदों को बुलाता है। अल्लाह हम तेरे पास आ गए हैं, अल्लाह तेरे बुलाने के अलावा हम यहाँ नहीं आए। अल्लाह तूने हमें कहा था मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह तूने हमें हुक्म दिया कि लैलतुल कद्र का क़याम करो, अल्लाह तूने हमें हुक्म दिया रमज़ान के रोज़े रखो, अल्लाह तूने हमें हुक्म दिया कि रमज़ान का क़याम करो। अल्लाह तेरे कहने पे हमने अपनी ड्यूटी अदा कर दी है मेरे अल्लाह, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दे। अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह आज एक दफा कह दे मैं तुमसे राजी हो गया हूँ, अल्लाह तेरे लिए क्या जाता है, एक दफा कह दे मैं राजी हो गया हूँ। अल्लाह यहाँ के ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने माइस बिन मालिक जैसी तौबा की है, अल्लाह तूने तेरे नबी ने कहा था माइस बिन मालिक ने ऐसी तौबा की है अगर 70 बंदों पर भी तकसीम कर दे तो उनके गुनाह माफ हो जाए। अल्लाह उस औरत ने तौबा की थी गामदिया कबीले की औरत ने, अल्लाह तेरे नबी ने कहा था अगर जालिम हुक्मरान पर भी इसकी तौबा को पेश किया जाए तो उसके भी गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह इस महफिल में कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आज ऐसी तौबा की है, अल्लाह उनकी तौबा की वजह से हमारे भी गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह अल्लाह हमें भी माफ कर दे।
اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو نے اپنی جنت اپنے نبی کی زبانی وعدہ کیا ہے، جو روزے رکھ کے آئے گا میں جنت دوں گا، جو روزے رکھ کے آئے گا اس کو اجرت دوں گا۔ اللہ ہم آج اجرت لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ آج تجھ سے جنت لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں بھی جنت کا حقدار بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنی جنت کا حقدار بنا دے، اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کے بھی ترس کھا جا، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کے اوپر ایسے ترس کھا جیسے انہوں نے ہمارے پر بچپن میں ترس کھایا تھا، اللہ جہاں لیٹے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ اپنی رحمت نصیب فرما، اللہ یہ آج ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک والد کو قبر میں اللہ نے ایک درجہ بلند کیا، اس نے پوچھا اللہ میں نے کون سا عمل کیا میرا آج ایک درجہ بلند ہو گیا ہے؟ تو نے جواب دیا لے استغفار والدک، اللہ کا آج تیرے بچے نے تیری بخشش کی دعا کیا، میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ آج ہم بھی تجھ سے دعائیں کرتے ہمارے والدین کو معاف کر دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ ان کے اوپر پردہ ڈال دے میرے مالک، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا میرے اللہ، ان سے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا تھا نا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتٌ فِي السَّرِّ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا فَقَالَتْ أَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ تو نے کہا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تو نہ ایسے کاموں کو بھی اللہ جو نہیں ہو سکتے وہ ان کاموں کو بھی تو کر دیتا، تو کن کرنا ہے، اللہ تو نے کن کہنا ہے ہو جانا ہے، اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ یہ بیچارے مانگتے مانگتے اس جگہ تک پہنچ گئے، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن بھائیوں کو بہنوں کے بھائی نہیں ان کو بھائی نصیب فرما، ان کو بھائی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دے، اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دے، اللہ جتنے بیمار اپنی رحمت سے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، اللہ ان کی ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا دے، اللہ ان کو ممبر رسول کا وارث بنا دے، اللہ ان کو دین کا خادم بنا دے۔ اے اللہ جتنے بچے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے اللہ ان سب کو عالم بعمل بنا دے، اللہ ان کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ تو نے کہا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، میرے کچھ خاص لوگ ہیں، اور اللہ پھر لوگوں نے نبی سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو اہل قرآن ہے وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ جو اہل قرآن ہے وہ تیرے خاص لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی اہل قرآن بنا دے، اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اہل قرآن بنا دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے کہا ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص ہیں جو اہل القرآن ہیں، اللہ ان بچوں کو سب کو اہل القرآن بنا دے، اللہ ان کو محدث بنا دے، ان کو بہترین خطیب بنا دے، اللہ ان مدرسوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اللہ اس مدرسے کو بھی میرے مدرسے کو بھی اللہ ان کو قیامت کی دیواروں تو قائم اور دائم رکھنا، اے میرے اللہ اپنی رضا کے لیے ان کو اپنے ہاں قبول فرما لے، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اللہ تیرے دین کے لیے مخلص ہو کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ تیرے دین کے قلعے اللہ تو ان کی خود حفاظت فرما، اللہ پورے پاک دنیا میں جہاں جہاں دین کے قلعے ہیں اللہ مساجد اور مدارس اور علماء اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ
اس مسجد کے جتنے بانی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو لوگ تیرے اس گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اخلاقی طور پہ، جانی طور پر، مالی طور پر، اللہ ان کے ساتھ محبت فرما، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان کے کاروباروں کو آباد فرما دے، اللہ ان کے مال میں جان میں برکت فرما، اللہ ان کے لیے ہر شخص کے لیے اس سے بہترین جنت کے اندر محل تعمیر فرما دے۔ اے میرے اللہ جو یہاں کے اساتذہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما، انہیں دین کے لیے مخلص ہو کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ آخری مرتبہ تجھ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے اور یہ تیری بندیاں بیٹھی ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، میرے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ بوڑھے اپنی 60 سالہ زندگی لے کر یہاں بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، یہ سب لوگ آ کے بیٹھے ہیں، اور ایک ہی تجھ سے التجا ہے، ان سب کی مشترکہ ایک ہی التجا ہے، اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کے اوپر رحم فرما، اللہ سب سے راضی ہو جا، اللہ جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں ایسے اکٹھے فرما دینا۔ اللہ جتنے لوگ آج اس قیام میں شریک ہیں، اس دعا میں شریک ہیں، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور میرے اللہ اسی سال لے جا، اللہ اسی سال اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تو خود کہتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، میری تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو نیک بخت لکھ دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہم دنیا سے جائیں لا الہ الا اللہ ہماری زبان پہ جاری فرما دینا۔ اللہ یہ کسی کی سمجھ اور عقل کی وجہ سے جاری نہیں ہوتا، تیرے حکم سے جاری ہوتا ہے، تیری رحمت سے، تیرے فضل سے جاری ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دینا۔ اللہ قیامت کے دن صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا، اللہ جن کا ساتھ تیرے انبیاء نے بھی مانگا تھا اللہ ہم تجھ سے ان کا ساتھ مانگتے ہیں، اللہ شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا ساتھ، انبیاء کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن تیرے نبی کا ساتھ، تیرے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن سونے ابو بکر کا ساتھ نصیب فرمانا، سونے عمر کا ساتھ نصیب فرمانا، سونے عثمان کا ساتھ نصیب فرمانا، اللہ سونے علی کا ساتھ نصیب فرمانا، تیرے نبی کے برگزیدہ صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ اے میرے اللہ ہمارا حساب نہ کرنا، اللہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اللہ ہم حساب تیرا دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ بغیر حساب ہمیں جنت میں بھیج دینا۔ اے میرے اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، اللہ ہمیں اپنے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اللہ آزمائش کے علاوہ ہی ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ ہمیں اللہ میں نے تیری کتاب حفظ کرنی شروع کی ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ آئندہ سال میں مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویحاں سنا سکوں۔ اللہ سارے دوست میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے قرآن مجید کا پکا عالم اور حافظ اور عامل بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے اوپر خاص اپنا فضل اور کرم فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کو دین کا خادم بنا دے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو دیندار فرما دینا، اللہ جن جن کو تو نے بیٹیاں دی ہیں ان کے مقدر اور نصیب اچھے فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما دے، جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی ختم فرما دے، اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں ان کو کاروبار نصیب فرما، اللہ جن کے گھروں میں امن نہیں ان کو گھروں میں امن فرما دے۔ اللہم ربنا آتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب امہاتنا من النار ورقاب ازواجنا من النار ورقاب اولادنا من النار ورقاب اخواتنا من النار ورقاب ابنائنا من النار۔ اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے دوستوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تقوی مانگتے ہیں، اللہ بس ہم تجھ سے تقوی مانگتے ہیں، اللہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، جس کو تو بچائے، اللہ تو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، اللہ تو ہمیں ایسا تقوی نصیب فرما ہم گناہ کی طرف دیکھے بھی نہ،
اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمیں حقیقی تقوی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حقیقی زہد اور تقوی نصیب فرما دے، اللہ ہماری نمازیں تیرے نبی کی جیسی نمازوں جیسی بنا دے، اللہ ہماری نمازوں میں خوشی و خضوع نصیب فرما، ہماری نمازوں میں خوشی و خضوع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مدرس دین کا مدرس بنا دے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن مدرسین میں اٹھانا، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ تیرے نبی میں ہماری قبر ہو اور ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو، اللہ دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے، اے اللہ میرے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما دے، اللہ اس کو مخالف کو نیست و نابود فرما، اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، اللہ فلسطین کے بچوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ مسلمان حکمرانوں کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، اللہ ان کو غیرت یاد دلا دے، اللہ ان کے اندر ایک غیرت ایمانی پیدا فرما دے، اللہ مسلمانوں کو یہودیوں کے مقابلے میں ایک فرما دے، اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کی جڑیں کھوکھلی کر دے، اللہ ان کے درمیان تفرقہ ڈال دے، اللہ ان کو ایسی سزا دے اللہ جو تو اپنے مجرم لوگوں سے نہیں پھیرتا، اللہ ان کو دنیا سے مٹا دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ آخر ایک مرتبہ تجھ سے آخری دعا کرتے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ایک دفعہ آج کہہ دے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔